السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں۔ آج ہم دوسرا چیپٹر پڑھیں گے، باب دویم، صفحہ نمبر 5 پر آپ کے ہیں ایمانیات اور عبادات۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہم کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ کہا جاتا ہے انسان کے پختہ نظریے اور یقین کو، جس کا دوسرا نام ایمان ہے، یعنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل سے اس کی گواہی دینا۔ اسلام میں ایمان کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ان کی عبادت کریں سچے دل سے۔ اسی بات کو ہم ایمان کہتے ہیں، جو ہمارا ایک پختہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، صفحہ نمبر 6 پر ہم آئیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پر ہمارے پاس ہیں بنیادی عقائد۔ ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد 7 ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 رسولوں پر ایمان، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 5 رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، نمبر 7 تقدیر پر ایمان۔ سب سے پہلے ہم جس ایمان کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ پیارے بچوں، کبھی آپ نے دن میں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، دن میں ہم آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کی روشنی دیکھتے ہیں، اڑتے ہوئے پرندے دیکھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں چمکتا ہوا چاند اور جگمگ کرتے تارے سب کو اچھے لگتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کس نے بنائے ہیں؟ ان سب چیزوں کو کس نے بنایا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا بنائے، پہاڑ بنائے، پھول پودے درخت بنائے، جانور بنائے۔ اللہ نے ہمارے ماں باپ بنائے، ہمیں بنایا۔ ہمارے ماں باپ جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، وہی ان سب چیزوں کا بنانے والا ہے، یعنی اللہ خالق ہے۔ اللہ نے پورے جہاں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، لیکن اسے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ وہی ہم سب کا مالک ہے، وہ اکیلا ہی ساری دنیا چلا رہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی خدا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے، کائنات کا پورا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ بہت خوبیوں کا مالک ہے اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، بس وہ ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچے دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو ایک مانے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا ہر چیز اور ہر جگہ کا علم ہے۔ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو بھی دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، موسم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے۔ قرآن کی سورہ اخلاص اللہ پر ایمان کا مکمل اظہار ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ دوسرا ایمان ہے ہمارا فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، پہلے بھی پچھلی جماعتوں میں آپ پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں، فرشتے بنائے ہیں۔ تو فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کام انجام دینے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے بہت سے فرشتے بنائے۔ ان میں سے 4 مشہور فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ پیغمبروں کے پاس اللہ کا پیغام لاتے تھے، میکائیل علیہ السلام بارش اور خوراک یعنی رزق لے کر آتے ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام جو کہ موت کے فرشتے ہیں اور قیامت موت لے کر جاتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوائیں لاتے ہیں، جو ہوائیں چلتی ہیں اور قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔
فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک طاقتور نوری مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح بنایا ہے کہ ان کو کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور ان میں سے 4 زیادہ فرشتے مشہور ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 2 مشہور فرشتے ہیں جو ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں، جنہیں ہم کرام الکاتبین کہتے ہیں۔ سیدھے کاندھے پر ہمارے اچھے اعمال لکھ رہے ہیں اور برے کاندھے پر موجود فرشتے ہمارے برے اعمال لکھ رہے ہیں۔ تیسرا ایمان ہے ہمارا آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں پر مختلف کتابیں نازل فرمائیں، جن کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ان میں سے مشہور کتابیں 4 ہی ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید یا آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کتابیں ہمیں اچھی باتیں بتاتی ہیں۔ ہم کتابوں کو صاف ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، کتاب پڑھنے کے لیے اسے احتیاط سے کھولتے بھی ہیں، کتاب پڑھنے کے بعد اسے اس کی جگہ پر رکھتے بھی ہیں۔ لیکن اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں بہت قابل احترام ہیں۔ تمام کتابیں اور قرآن سب کا ہم کو بہت احترام کرنا چاہیے۔ ان کتابوں کو صاف ہاتھوں سے پکڑنا ہے، باوضو ہو کے پکڑنا ہے، احتیاط سے کھولنا ہے، اور جب پڑھ لیں احتیاط سے تو انہیں سنبھال کر اپنی جگہ رکھنا ہے۔ اور قرآن شریف کو ہم کتنی احتیاط سے رکھتے ہیں، رحل پر رکھ کے پڑھتے ہیں، اس کا غلاف چڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری کتاب ہے، جو اپنی اصل صورت میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ اس میں پچھلی آسمانی کتابوں کا تعلیمات کا بھی خلاصہ موجود ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کامیابی پر، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ آج ہم نے 3 ایمان کے بارے میں پڑھا، ایمانیات کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان پڑھا، فرشتوں پر ایمان پڑھا اور آسمانی کتابوں پر ایمان پڑھا۔ ابھی ہم اس کو بریک کریں گے، ہم 2 پارٹ میں اس چیپٹر کو پڑھیں گے۔ تھوڑا سا لیندی چیپٹر ہے، آپ پر بھی برڈن نہ ہو، اس لیے جو ابھی ہم نے 3 ایمان کے بارے میں پڑھا ہے، جو ہمارے عقیدے ہیں، ہم اس کا بارے میں تفصیل سے آپ کو تھوڑا سمجھایا ہے۔ اب اس کے سوالات آپ دیکھ لیجئے، پھر نیکسٹ ویک میں ہم آگے کے اس کا چیپٹر جو ہمارا رہ گیا ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ جو یہ سوالات ہیں آپ کر لیجئے اپنی کاپیز میں، سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ایمان کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کسی بھی بات کو سچے دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل سے اس کی گواہی دینا ایمان کہلاتا ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو اور کلیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو میں لیکچر دے رہی ہوتی ہوں وہ تھوڑا سا بک سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے، تو پریشان مت ہوا کریں کہ آپ نے یہ لکھا نہیں ہے، یہ بک میں نہیں ہے۔ میرے لیکچر کو سنا کریں غور سے، تاکہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو اس میں مل جائے۔ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں، ان کے نام لکھیے۔ اللہ کے مقبول فرشتوں کے نام اور ان کے کام تحریر کریں۔ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں، نیز کون سے نبی پر نازل فرمائیں، ان کے نام لکھیے۔ یہ 4 سوالات آپ کر لیں گے، اور نیکسٹ ویک جب ہماری کلاس ہوگی تو باقی جو ہمارے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان رہ گئے ہیں وہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اور جو ہماری ایکسرسائز ہے، مشقی کام، وہ ہم اپنا کمپلیٹ کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔